السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی عامر غوری صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آج ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے کئی ایشوز کے اوپر. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. Thank you, Arzu. Thank you for having me in your program. تھینک یو سو مچ سر. سر سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ آئی ایم ایف سے لون ہم لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا جو آج کل پرائم منسٹر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور دوسرے کئی سیکیورٹی کے معاملات چل رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی کنٹری پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچے گی، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کی جان اور ان کا مال دونوں ہی محفوظ ہوں گے؟ آرزو، یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایک اسٹریٹ جواب ہوگا، اس وجہ سے کہ پاکستان نے جو پچھلے 40-45 سال کی پالیٹکس کھیلی ہے اور بیسیکلی دوسروں کے لیے کھیلی ہے، اپنے لیے کھیلی ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے، اس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان نے اٹھایا ہے بہت بری طرح. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی پالیٹکس ہے، اس خطے کی پالیٹکس جیسا چینج ہو رہی ہے، اس کے اندر پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسی مشکل کا شکار ہے جس کا کافی عرصے سے رہا ہے کہ ہم دنیا میں جو امپورٹنٹ ملک ہیں ان میں کس کے ساتھ دوستی رکھیں اور کس کے ساتھ جو ہے تعلقات ایک طرح کی بلیک جو ہے بیک برنر پہ رکھتے ہیں. تو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ چائنا کے ساتھ مل کے ان کا جو پلان ہے BRI کا اس کا حصہ بنیں گے، اور اس کے اندر پھر سی پیک جو ہے اس کا بڑی عرصے تک ہم نے سنا، دن رات یہاں پہ سیمینارز ہوتے تھے کہ شاید سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی قسمت تبدیل کر دے گا. سوال یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا تو پروجیکٹ نہیں تھا اور نہ ہے، وہ تو چائنا کا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو دنیا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. لیکن پاکستان کی چونکہ تاریخ میں پاکستان کا ایک تعلق رہا ہے، اور وہ ایک طرح کا تعلق برابری کی بیس پہ تو نہیں تھا، مزدوری کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے. تو اب امریکہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے تو پاکستان کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دے گا. تو ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف لین کرنا چاہتا تھا، اس کا وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے اب تقریباً سمجھیں کہ 11 سال ہو گئے ہیں، اس کی صرف بات چیت ہی ہو رہی ہے. یس، کہیں نہ کہیں سڑکیں بنی ہیں، موٹر ویز کا جو ہے وہ پروسیس بھی آگے چلا ہے، لیکن وہ اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے جو چائنا نے اپنی بعض انڈسٹریز جو ہیں وہ آف لوڈ کر کے پاکستان میں کرنی تھی، وہ سارا کام رک گیا. اور وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب سے ہیں. مطلب بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس نوعیت میں ہیں کہ کبھی بھارت ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، کبھی ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اب تو جو پالیسی ہے نریندر مودی کی پچھلے 10 سال سے، وہ انڈیا کے لیے اس نے ڈیلیور کیا ہے. تو اس نے پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اس کو بالکل ہی ایک طرح سے نیگلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کے بغیر بھی ہمارا کام چل رہا ہے، وہ بڑا ٹھیک چل رہا ہے. اب تو پچھلے 10-15 سال میں جو ہے انڈیا وہ اب دنیا کی ایک بڑی اکانومی بن چکا ہے. اس کو اور جو ہے وہ اپنی خواہشات ہیں کہ وہ اگر اس وقت 5ویں بڑی اکانومی ہے تو آنے والے 10-20 سالوں میں وہ شاید 30ویں بڑی اکانومی بن جائے. تو دوسری طرف افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ 45 سال سے پاکستان نے اس کے اندر جو کھیل کھیلا ہے اس کے اوپر مختلف آ رہا ہے، مختلف اوپینین ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. اور اس میں یہ ہے کہ اب وہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، یعنی جن کو ہم نے اتنے عرصے تک پال کے رکھا تھا یہاں پہ اور ان کی مدد کی تھی طالبان کی، اب وہ افغانستان میں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو وہ خبر آتی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اچھائی برائی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. لیکن پاکستان یہ کہتا رہتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے طالبان جو ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان ہیں، یعنی یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں پہ پناہ لی ہوئی اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں. ایران جو ہے اس کے ساتھ امریکہ ہمیں تعلقات نہیں رکھنے دیتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنے کو اس نے سینکشن جو ہیں وہ ایران پہ لگائی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں سچویشن کو تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں امریکہ کی، اس وجہ سے کہ ایران جو ہے وہ انڈیا کو بھی تیل بیچ رہا ہے، گیس بیچ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ چائنا کو بھی گیس اور تیل بیچ رہا ہے، اور اس کے تعلقات جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، آذربائیجان جو اس کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، ایون افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہیں، اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سچویشن ہوگی کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے جو بار بار ڈسرپٹ ہوتی ہے، اور اس کی ڈسرپشن کے پیچھے معاملات یہ ہیں کہ بعض ایسے
عناصر جن کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کی پالیٹکس سے باہر بھی نہیں ہے پچھلے کم از کم 60 سال سے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں اس طرح ہے کہ بار بار ان کی جو دخل در اندازی ہے اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیا میں ایک انویسٹر ہوں غیر ملکی، تو میں یہ دیکھوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر پالیسیز جو ہیں وہ ان کی کنٹینیوٹی نہیں ہے اور گورننس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، اور پھر جو پاکستان کے اندر حکومتیں بنتی ہیں ان کا پتہ نہیں کہ وہ 2 مہینے چلیں گی کہ 10 مہینے چلیں گی، تو کوئی بھی اپنا پیسہ یہاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کیا ہمارے یہاں عام طور پہ شور یہ مچتا رہتا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکسز کے اوپر تو موسٹ نہیں چلتے، ٹیکسز کے ساتھ ساتھ آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی عرصے سے آلموسٹ اسٹیگنیشن کا شکار ہے۔ تو اور اس کا سوال کا جواب آپ کے جو فائنلی دیتے ہوئے لمبی بات ہو گئی کہ دیکھیں اگر پاکستان چائنا کی طرف جانے کی کوشش کرے گا نا، تو امریکہ کے پاس جو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی صورت میں بہت پاورفل لیورز موجود ہیں اس کے ہاتھ میں، جس کے اندر IMF سب سے بڑا ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پیرس کلب ہے، باقی جو، اور پھر بائیلیٹرلی بھی ہم تعلقات جو ہے ہمارے دنیا کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور غلطیوں کی وجہ سے کم ہوئے ہیں۔ تو چند ہی ملک ہیں جو پاکستان کو دوست سمجھتے ہیں اپنا، ہم جو مرضی کہتے رہے یہاں پہ۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک انورڈس اینڈ سی کہ جو غلطیاں ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر سر، آپ ڈیٹیل سے رپلائی کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں بالکل فکر نہ کریں کہ رپلائی لمبا ہو گیا ہے یا کیا، لیکن بات ساری یہ کہ ڈبل گیم پاکستان نے بہت کھیلے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلی تھی کہ ایک طرف ہم امریکہ سے پیسے لیتے رہے اور دوسری طرف ہم طالبان کا ساتھ دیتے رہے۔ اسی طرح سے بھارت کو بھی ہم سے بہت ساری شکایتیں ہیں جس کا ہم پراپر جواب نہیں دیتے جب بھی وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، چاہے ممبئی اٹیک ہو اور کئی دوسرے اٹیکس جو ہیں اس کے لیے انہوں نے بات کی، لیکن ہر بار ہم نے کہہ دیا کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا۔ اب یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کیا ہے وہ تو خیر یہاں کے لوگ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہی زیادہ تر سمجھے جاتے ہیں جو وہاں جا کے طرح طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کئی بار ان کا نقصان ہوا ہے، ہم نے ہوتے دیکھا بھی ہے۔ تو اس بات سے کیسے ہم انکار کریں گے؟ رشیا سے ہم آئل لینے کی اور دوسری باتیں کرتے ہیں، لیکن رشیا کے لیے بھی ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ جی سوویت یونین تو ہم ہی نے توڑا تھا اور رشیا کا حال یہ ہم نے ہی کیا تھا۔ تو سر یہ ڈبل گیم ہمارے یہاں کب سے مطلب چل رہی ہے اور یہ رکتی کیوں نہیں ہے؟ اس میں پھر آرزو ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ہی دروازے کے اوپر جا کے رکیں گی، اور وہ دروازہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ یہاں پہ مختلف اس کے لیے جو ہے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم جو ہے طاقتیں، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ طاقتیں ہیں، کوئی کبھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان کو خلائی مخلوق کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اگر میں آپ کی بات پوری طرح مان لوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر یا اسٹیٹ ایکٹرز، سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ایک نیشن اسٹیٹ ہے اور ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، تو پھر ہمیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ریاست کو اگر اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ ہر طرح سے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جو پیسہ لے کے برا کام کرنا چاہیں تو ان کو تو جہاں سے پیسہ ملے گا وہ برا کام کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے نا آپ کا، اپنے اگر فرض کیا بھارت کا تعلق لیے، تو بھارت جو ہے وہ اس کے تعلقات ہمارے ساتھ 70 سال سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے اس کے دل میں پاکستان کی بڑی کوئی جو ہے وہ ویل بینگ یا ویل وشز تھیں، نہیں، کبھی ایسی نہیں تھی۔ ہاں، غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں، اور پاکستان جب کہتے ہیں تو پھر اس میں دل اس لیے دکھتا ہے کہ وہ سارے پاکستانیوں کی غلطیاں نہیں ہیں، وہ مختلف اوقات کے اندر بیٹھے ہوئے جو پاورفل لوگ تھے وہ ان کی شارٹ سائٹڈنس تھی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ کبھی جنگ نہیں ہوئی جب سویلینز جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ہو سکتا ہے کمزور حکومتیں ہوں، فارن پالیسی کے اوپر بہت سارے امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں یا بے نظیر کی حکومت میں یا ایون ریسنٹلی عمران خان کی حکومت میں وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم پرائم منسٹر ہیں، بڑے طاقتور پرائم منسٹر ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جا رہے تھے، بدتری کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ جو کارگل کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی نواز شریف پہ الزام لگتا تھا کہ وہ اس میں شامل تھے، ان کو بتایا گیا تھا، لیکن وہ ساری چیز جو ہے کسی اور نے پلان کی تھی، اب وہ موصوف دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں بہت ساری باتیں نہیں کرتا، لیکن کتابوں میں لکھا گیا کہ مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے خود پلان کیا تھا، اور پلان جو ہے ان کا وہ ایک تیر میں دو شکار کرنا چاہ رہے تھے۔
کہ ایک تو وہ جو اپنی شرمندگی ہے، کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ مطلب میں نے کہیں پڑھا کہ 1980s میں جب بھارت نے قبضہ کیا ہے کشمیر کے بعض سیکٹرز میں، دراز میں، چور بٹلا میں، کمبر میں، تو اس وقت بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ مشرف صاحب وہاں پر اپنی پوسٹنگ تھی، اور ان کی کمانڈ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان سے چھینی تھیں. تو ان کا خیال تھا کہ اگر فرض کیا کارگل کے اندر اس طرح کی در اندازی کریں گے وہ، تو ہندوستان سے بھی شاید بدلہ لے لیں، ان کی اپنی ایگو کو تھوڑی سی جو ہے وہ تقویت مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کا جو ہے وہ بھی پتہ صاف ہو جائے. جو دوسری جنگ تھی اپنا آپ سمجھیے 71 کی، اس وقت جو ہے وہ ایک حضرت فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے جو ہے ایوب خان بیٹھے ہوئے تھے. یعنی رانگ پالیسیز جو ہے وہ تو پاکستان کے ان جنرلز نے بنائی ہے نا. اس کے لیے پاکستان کو ہم جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس کو بلیم نہیں کر سکتے. اور یہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیا پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چیز سمجھ لے کہ وہ کم از کم ایک کوشن دے دے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ساری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چلا رہی ہوتی امریکہ کی جو طاقتور ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن جو سامنے فیس ہے وہ تو بہرحال سویلین ہوتا ہے. اور پھر اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیلنس بگڑا ہے، اگر فرض کیا ہمارے ہاں جنرلز نے پیسے لے کے یہ پیسے کی لالچ میں جو امریکی جنگیں لڑی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب ضیاء الحق آئے تھے تو وہ کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی ان کی، جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو ہے الٹائی ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود اسکیمنگ کر کے اس میں آئے تھے، لیکن ان کو فوری طور پر کوشچن مل گیا کہ 77 میں انہوں نے کو کیا ہے، 79 میں انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی، اور 79 کے اندر افغانستان کے اندر جو ہے وہ رشیا آ گیا، اور پھر سوویت یونین کے آنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ جنگ ساری پتہ لگا کس طرح جو ہے وہ 11 سال چلی. اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے سوویت یونین نکل گیا 1988 میں اور 1991 میں ٹوٹ گیا، اس میں سے 14-15 ملک نکل آئے، تو اگر ہمارے ہاں آزادی ہوتی ایکشن کی تو فوری طور پہ جیسے ریاستیں جو ہیں وہ اپنا منہ بدل کے اور کسی اور راستے پہ چلی جاتی ہیں، ہم بھی چلے جاتے. لیکن ہم نے جو ہے وہ مسلمان برادر ملک اور یہ مطلب ایک ریزن دوسری ریزن کہ ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے 40 لاکھ افغانوں کو، ٹھیک ہے نا. اب وہ 40 لاکھ افغان جو ہیں وہ پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو آپ نے ان کے اوپر مہربانی کی وہ اس کو ایک دھیلے کی اس کے لیے جو ہے نا اس کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح 9/11 کے بعد جب ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے جو مارشل لا لگایا تھا وہ انہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے لگایا تھا، لیکن فوری طور پہ جب 9/11 میں ان کو جو ہے آکسیجن ملی ہے تو پھر وہ تو انہوں نے مطلب 10 سال بیٹھے رہے. تو تعلقات جو ہیں نا جو پاکستان کے حالات دیکھیں، پاکستان کے اندر بہت اسپرٹ موجود ہے. 240 ملین کا ملک چھوٹا ملک نہیں ہوتا. اگر اس کو مارکیٹ کے طور پہ بھی دیکھیں تو پاکستان جو ہے غریب ہے یا امیر ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن 240 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے کھانا تو کھانا ہے نا، انہیں کپڑے پہننے ہیں، انہیں کچھ چیزیں استعمال کرنی ہیں. تو یہ یورپین یونین کے جو 27 ملک ہیں ان کی آدھی آبادی جو ہے وہ صرف ایک ملک میں رہتی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ جو ریسورسز ہیں ان کی ایلوکیشن عوام کے لیے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے ضروری اس بات کا کہ ان لوگوں کو کام کرنے دیا جائے جنہیں یہ کام کرنا آتا ہے، وہ لوگ یہ کام نہ سنبھالیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کر لیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل پچھلے 60 سال سے غلطیاں کر رہے ہیں. اور اب انہیں شاید غلطیوں کا احساس تو نہ ہوا، لیکن ان کے لیے بھی جو اسپیس ہے تو آپریٹ وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. سر پاکستان کا ایک ایشو اور بھی جو تمام ہی دنیا کہتی ہے وہ یہ کہ جس بھی ٹیررسٹ کا نام لیا جائے وہ اکثر پاکستان سے ہی نکلتا ہے، چاہے اسامہ بن لادن ہو، چاہے حافظ سعید کا نام لیا جائے یا کسی بھی دوسرے کا لیا جائے. پاکستان اسی وجہ سے FATF میں بھی کئی بار جا چکا ہے، لیکن سدھرنے کو تیار نہیں ہے. ہم جو ہے بار بار دیکھتے ہیں کبھی TTP اور کبھی TLP اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور ہمارے یہاں جو لوگ پاکستان چلاتے یا کرتا دھرتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اٹھیں اور کسی دن فیض آباد چوک پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کسی دن اٹھیں اور ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں اور کوئی ہلانے والا نہ ہو اور جیسے ہی کہا جائے تو اٹھ کر پیسہ لے کے چلے جائیں. پاکستان کی حالت ہم نے خود ہی کر دی ہے. تو یہ ان لوگوں سے کیا کنٹرول نہیں ہو رہے اب جنہوں نے ان کو بنایا تھا، یا یہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے؟ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ نیت تو ہوگی کہ کنٹرول کیا جائے یا کنٹرول میں رکھا جائے. لیکن دیکھیں پاکستان جو ہے وہ میرے مطلب پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سیکورٹی وائز ڈبل اسٹیٹ ہے. ایک تو نیوکلیر اسٹیٹ ہے
اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کو باہر سے خطرہ ہوگا تو پاکستان لیکن اگر فرض کیا ہم انٹرنلی جو ہے اس کے اندر، چونکہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے جو ادارے ہیں اور یہ ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو امبیلنس ہے، اس کی وجہ سے ریاست کے جو اندر ادارے تھے سیکیورٹی کے وہ کمزور ہوئے ہیں. ان کی کیپیسٹی، اگر پولیس کو لے لیں آپ، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ایف آئی اے یا آئی بی، ان کی اگر آپ کیپیسٹی کو لیں تو یہ اوور دی ایئرز یا کمپرومائز ہے، مطلب کمپرومائزڈ ہے. اس کو وہ کام جو کروانا چاہیں وہ کروا لیتے ہیں آپ، لیکن جہاں تک عوام کی جو سیکیورٹی ہے اور ویل بینگ ہے اس کے لیے ادارے مسلسل فیل ہوئے ہیں. ان پہ بے پناہ الزام ہیں. یہ سوائے ریاست کی بحاف کے اوپر اپنے عوام کو مار کٹائی، دنگا فساد، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اگر فرض کیا کسی بھی شخص نے یہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی تو وہ مرضی سے لی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا فیلئر ہے. اور یہ سوال آپ کو یاد ہے کہ 1988 میں بھی اٹھا تھا، 2008 میں، کہ جس وقت اور اس کے بعد جب بن لادن کو مارا گیا تو سب سے بڑا سوال تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے موسٹ وانٹڈ مین ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہو. لیکن دیکھیں، عام اخباروں کے اور ٹیلی ویژن کے کورسپونڈنٹس کو بھی پتا تھا کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے، چلیں بن لادن تو بن لادن، لیکن جو ایمن الظواہری ہے وہ کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں، کبھی پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں، کبھی افغانستان میں. تو یہ جو علاقے ہم نے رکھے ہوئے اپنے بارڈرنگ ایریاز، اس کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ انفلٹریشن ایزی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ کرس کراس کر رہے تھے. آپ دیکھیں نا، دنیا میں کسی ملک کے اندر، جو مجھے تو یاد نہیں کہ کوئی بڑا ملک ہو اور لیٹ الون نیوکلیر پاور ہو اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ اتنی پورس ہوں کہ اس کے اندر جب کبھی کسی بندے نے گھسنا ہے وہ گھس جائے اور جب نکلنا نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ہو رہا تھا تو پھر تو یہ بے پناہ نہ صرف کنسرن کی بات ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ فیل کیا ہے ریاست کو اس زمن میں، اور پھر انٹرنیشنل جو ہے ہمیں جوتیاں ہی پڑی ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ ہمارا جو ہے وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا ملک جو ہے اس کے اندر تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر فرض کیا پاکستان جو ہے ان کو یہ سمجھے کہ جی ہم آہستہ آہستہ دوبارہ ٹھیک کر لیں گے، اور ہر چیز کے اوپر یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ جی افغانستان، یہ سارے ان سے پوچھیں آپ سیکورٹی والوں سے، یہ کہانی 1979 سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ جی جب افغانستان آیا تو پھر جو لاکھوں لوگ وہ یہاں سے آگے لڑنے، وہاں سے آگے جہاد، مطلب کریکلم تک تو ہے وہ امریکہ میں تیار ہوا تھا، ٹرمز اس کی امریکہ نے تیار کی تھی. ٹھیک ہے نا. اور انہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، انہوں نے کام نکلوایا، وہ یہاں سے نکل گئے. اب 9/11 کے بعد جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد امریکہ میں تو کوئی اٹیک نہیں ہوا پڑا. 7/7 پہ لنڈن میں اٹیک ہوئے تھے، اس کے بعد تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ ملک جو ہیں ان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان نے ایشور کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر جو ہے سیکورٹی کے اوپر اتنی سخت نظر رکھی جائے کہ وہاں اس طرح اجازت نہ دی جائے لوگوں کو کہ وہ مدرسوں کے نام کے اوپر جو ہے ہزاروں سلیپر سیل بنا کے بیٹھے رہیں، اور جس وقت ان کی مرضی آئے وہ کبھی مذہب کا مطلب جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، کبھی سیاست کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور ریاست کے سامنے جو ہے وہ ننگا ناچ ناچتے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ بیٹھ کے ان سے مذاکرات کرنا شروع کر دیتی ہے. انہوں نے کہا بھائی اس طرح نہیں ہوتا. پورے کا پورا ملک اٹھتا ہے، اس کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھتا ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ جہاں پہ لوگوں کو صرف مذہب کا نام لے کے جلا دیا جائے، مار دیا جائے، بلاسفیمی کے لاز ہمارے سامنے ہیں. جس طرح وہ سری لنکن آدمی کو جو یہاں فیکٹری میں مینیجر تھا جس طرح مارا گیا، جس طرح چائنیز کے اوپر جو اٹیکس. اب دیکھیں نا اس کے اندر اتنے سوالات ہیں کہ اگر آپ ایک ایسا ملک جو آپ کے یہاں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو نہیں چاہتے. میں کسی ملک کا نام نہیں دیتا، لیکن صرف اتنا ذکر کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے زمانے میں جو اس وقت ہوم سیکرٹری تھے کمال شاہ، ان کا بیان جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا تھا، اخباروں میں چھپا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر بعض دوست ملکوں کی ایجنسیاں گندا کھیل کھیل رہی. تو میں نے خود مشرف صاحب سے لندن میں یہ پوچھا تھا، میں کہا مشرف صاحب کمال شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو would you like to share the names of those friendly countries جن کی ایجنسیاں گندا کھیل کھیل رہی ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہی تو will you shut up, will you shut کمال شاہ up؟ اس وجہ سے کہ
یہ تو تعلقات خراب کر رہے ہیں. تو مشرف صاحب کا جواب یہ تھا, انہوں نے کہا غوری میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا. لیکن ساری ایجنسیاں گندا کھیل کھیلتی ہیں, اور انہوں نے پھر ساری ایجنسیوں کے نام لے دیے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. اس وقت جو حال ہے بلوچستان کا, اس وقت جو حال ہے کے پی کی بارڈرنگ ایریاز کا, ہمارا یہ خیال تھا کہ جس وقت ان ٹرائبل ایجنسیز کو جو ہے مرج ڈسٹرکٹ کے طور پہ کے پی میں شامل کر لیا جائے گا تو ریاست وہاں پہنچے گی. اور ریاست سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ اویلیبل ہوگی, جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں گی, ان لوگوں کو, ان کے وہاں بچوں کو اسکولز اویلیبل ہوں گے, تاکہ کل کو غریبوں کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے مین اسٹریم کے اندر شامل ہوں. مطلب اگر ہم نے ٹرائبل کو دیکھیں, اگر ایون جسٹ یوزنگ دا ورڈ ٹرائبل, اگر آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں یا لنڈن میں بیٹھے ہیں اور برسلز میں بیٹھے ہیں اور سنیں کہ وہاں پاکستان میں ٹرائبل ایریاز ہیں, تو دی امیج وچ از کریٹڈ ان دیئر مائنڈس, ان کا خیال ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کتنا ہے, کوئی ہزاروں سال پرانا ملک ہے جہاں پر ابھی تک قبائل آباد ہیں. مگر سر یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وقت اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو بھی لے کر آتے ہیں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا, بے نظیر کو بنایا, عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں, اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ سارا کام ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے پاکستان میں. لیکن اس وقت سبھی ان کے خلاف ہیں. تو یہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ مطلب فوج کا کام سیکورٹی دینا ہے, وہ کام چھوڑ کے وہ ہر چیز میں جو ہے ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں جی, اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں, پیمپر سے لے کے مٹر تک چھیل رہے ہیں, اور اپنا کام نہیں کر رہے. پولیٹیشنز کو بار بار ڈکٹیشن دیا جاتا ہے. میڈیا کی اگر ہم بات کریں, میڈیا آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کس طرح کی نیوز دیا کرتا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ اب تو ان کا نام ڈفرینٹ نیوز چینلز کے بجائے ISPR1, ISPR2, ISPR3 کر دینا چاہیے. تو کیا واقعی میں پاکستان کا میڈیا اتنا ہی بند کے کام کر رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو باقی کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کوئی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے, گھر بیٹھ جاتا ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی اور ادارے میں لگ جاتا ہے جا کے سویلین میں, تو یہ گڑبڑ کرنے میں, کنٹری کا حال خراب کرنے میں ان لوگوں کا بھی تو ہاتھ ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا کوئی شخص جو ہے وہ فوج کے اندر ملازم رہا ہے اور اس کو یہ پتہ لگے کہ وہ اگر آفیسر کادر میں ہے یا مطلب وہ نان آفیسر کادر میں ہے, تو جو سپاہی ہیں وہ تھوڑی دیر سے اپنی نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں, عام طور پہ 35-36 سال کی عمر میں. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کام کرنا ہے, لیکن وہ تو عام فوجی ہیں, سپاہی ہیں. جو آفیسر کادر ہے, آفیسرز جو ہیں, اگر فرض کیا وہ میجر یا کرنل سے اوپر نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو ریٹائر ہو جاتے ہوں گے نا ان دیئر mid 40s تک. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نوجوان ہیں, ٹرینڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے جانا ہے, اور اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سیٹ اپ وہ فوج نے بہرحال ان کی ویلفیئر کے لیے کھڑا کیا ہوا. سوال صرف یہ ہے کہ جو کام فوج کے نہیں ہیں, اگر فوج وہ کام کرے گی تو پھر اس کے لیے اپنے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. ایک تو عوام کے اندر ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹروورشل ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, اور وہ ہوئی ہے. اور اس میں یہ دیکھیں نا کہ بہت سے ایسے جو فوجی آفسرز ہیں, آپ کا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ملاقات رہتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ the moment they retire from the services تو وہ یکایک وہی زبان بولنے لگتے ہیں جو عوام کی زبان ہے, کہ جس وقت ہم کنٹونمنٹ سے باہر آتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی عوام تو جو ہے اس طرح نہیں سوچ رہی تھی جس طرح ہم سوچ رہے تھے. وہ اس طرح سے ہے کہ عوام کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور ہم نے بہت عرصے پہلے بھی لکھا اور بولا تھا کہ دیکھیں جب تک ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اور ملک کی پالیٹکس ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کا ڈیفنس جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اس وجہ سے کہ آج کی دور میں جو ڈیفنس ہے, یعنی آپ کی جو فائٹنگ کیپیبلٹی, تو اگر آپ سے کوئی جنگ لڑ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کس سے جنگ لڑیں گے؟ لیٹس بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ. انڈیا ہمارے سے جنگ نہیں لڑنا چاہ رہا, تو آپ بم پہ بم بنائے چلے جائیں, ٹینک پہ ٹینک بنائے چلے جائیں. افغانستان ہمارے سے جس طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے اس میں مطلب دے آر جسٹ بلیڈنگ اس, اور وہی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں لڑ رہے, تو آپ کے TTP کے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں نا جن لوگوں کو ہم نے رکھا تھا, جس طرح وہ کابل پہنچے ہیں انہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں. تو پاکستان کو سیکھنا چاہیے تھا. اب یہ نہیں ہے کہ کل تک ان کو یہاں کہہ رہے ہیں ہمارے مسلم بردر اور افغان اور ہمارے رشتے داریاں اور تعلقات ہیں, اور اب جو ہے آپ ان کو برا بھلا کہیں. ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ امریکہ اجازت نہیں دیتا, گیس تک لینے کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کو, اور پاکستان کہہ رہے کہ ہم ان سے بارٹر ٹریڈ کر لیں گے. بارٹر ٹریڈ رومن زمانے میں ہوتی تھی, گریک زمانے میں ہوتی تھی, مڈل ایجز میں ہوتی تھی. آپ ہمارے سے مٹر لے لیں اور ہمیں جرابیں بنا کے دے دیں, ہم ہمارے سے جوتیاں لے لیں اور اس کے بدلے جو ہے پھل دے دیں.
آج کی دنیا میں اس طرح کی ٹریڈ نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اگر اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے سب سے بڑی, اگر ایک ادارہ جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ وہ سارا کام کر لے گا تو ایک تو وہ اپنے آپ کو کمزور کرے گا اس کام میں جو اس کا بیسک کام ہے. خدا نہ کرے کل کو پاکستان کا جھگڑا جو ہے وہ صرف جھگڑے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس صورت میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے وہ چیز. تو پھر جو جنگ لڑنے کی ایبلٹی ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس میزائل پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ نیوکلیر میزائل ہیں کیپیبل یا عام میزائل ہیں, تو اور اتنی بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے, اس کو آپ سپورٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کی جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ 5 سے 7 سے 10 دن کی جنگ لڑنے کی ہے تو یہ تو بہت بڑی ویکنس ہے. ابھی دیکھیں نا رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں اس میں, کتنی تباہی ہو گئی ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ ساری دنیا یعنی ویسٹرن بلاک جو رشیا کے خلاف ہے وہ امداد دے رہا ہے. تب خدا نہ خاصہ پاکستان کی کسی کے ساتھ جنگ ہو گئی کیا کریں گے ہم؟ مطلب ضروری تو نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہی ہو, انڈیا کے ساتھ تو ہم نے نیوکلیر پیرٹی کریٹ کر لی ہے. اور عام طور پہ ابھی تک جو ویسٹرن ملٹری ڈاکٹرن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیوکلیر ملک میں ہیں چھوڑیں, ڈیموکریسیز آپس میں نہیں لڑتی. تو نیوکلیر ملک جو ہیں ان کا تو آپس میں لڑنا امپاسبل, اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ کوئی یہ رسک لینے کو تیار نہیں. تو وہ تو ہو نہیں رہی, لیکن سینکڑوں ہمارے جو سولجرس ہیں وہ ہر سال شہید ہو رہے ہیں, کبھی آئی ڈی کے حملوں میں, کبھی ٹیررسٹوں کے ساتھ لڑنے میں. اب ان سے پوچھیں یہ ٹیررسٹ کون ہے بھائی؟ بلوچستان کے اندر آپ کے ملک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ باہر سے نہیں آ رہے. اگر باہر سے آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ جواب دیں گے, ذمہ داری آپ کی ہے نا کہ آپ نے بارڈر جو ہیں ان کو سیل کر کے رکھنا ہے. آپ کو پتہ لگنا چاہیے کون اندر سے گھسا ہوا ہے, کون آ رہا ہے, کون باہر جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں اگر فرض کیا آپ نہیں کر رہے تو بھی کیپیبلٹی کے اوپر اثر ہے. پھر دوسرا آپ نے کہا کہ الزام لگتا ہے کہ جس کو بھٹو کو اس نے بنایا, نواز شریف کو انہوں نے بنایا, عمران خان کو انہوں نے بنایا. لیڈرز عام طور پہ یہ چیز تسلیم نہیں کرتے, لیکن یس کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس سے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے یا آپ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے لگتی ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ دوسری پولیٹیکل فورس کھڑی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں, یہ ہمارے ورڈ نہیں ہے, وہ انہیں ریٹائرڈ فوجی جنرلوں کے ورڈ ہے کہ ایک کے بعد ایک مانسٹر کریٹ کیا ہے ہم نے. تو میں کہا پھر یہ بند کریں مانسٹر کریٹ کرنے کی فیکٹری, آپ کرنے دیں لوگوں کو کام, کیونکہ لوگوں نے اپنے یہ مانسٹرز الیکٹ نہیں کیے. تو اگر وہ لوگ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی ان کے لیے جو ہے مانسٹر بنا کے کریٹ نہ کریں اور ان کو جو ہے لیڈر بنا کے پیش نہ کریں. بالکل ایسا ہی. لیکن سر لاسٹ میں میڈیا سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال سے میڈیا جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر رہا ہے, یا میڈیا کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی ڈکٹیشن آتا ہے؟ میں خود جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کا حصہ رہی ہوں اور بات نہیں کرنے دی جاتی تھی, ہمیں وہی بولنا پڑتا تھا جو کہا گیا ہے. آرزو دیکھیں میڈیا جو ہے دنیا میں کہیں پہ بھی فری نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پریشر نہ ہو, یعنی آزاد ملکوں کی اگر مثال لے لیں تو وہاں پہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ فورس کرتی ہے ان کو فیصلے لینے میں, ڈکٹیشن لینے میں. اس وقت اگر آپ بی بی سی کو دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا براڈ کاسٹر ہے دنیا کے اندر, اس کے اندر غزہ کے ایشو کے اوپر جو رپورٹنگ ہے وہ بے پناہ کوشچنیبل ہے, اس وجہ سے کہ جو پریشرز ہیں گورنمنٹ کے اوپر جوش لابی کے, چاہے وہ ملک کے اندر سے ہوں یا باہر سے انٹرنیشنل ہوں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بی بی سی جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے. جو امریکن چینلز ہیں ان کے انٹرنیشنل چینل کچھ اور دکھاتے ہیں, پھر ڈومیسٹک چینل کچھ اور دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اسرائیل جس کو بار بار یہ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ مڈل ایسٹ کی باہر ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر ان کے لوگوں کو یہ نہیں پتا, عام لوگوں کو, کہ غزہ کے اندر جو ہے کس قدر بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے ان کی جو زائنسٹ گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ نیتن یاہو. لیکن پاکستان کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا تو انٹرنیشنل جو سین تھا وہ اس کے حق میں نہیں تھا. مارشل لا کے اب حق میں ہوتا بھی کوئی نہیں ہے انلیس کہ ان کو گندا کام کرنا ہو. تو 2 سال تو مشرف صاحب کو کسی نے ہاتھ نہیں ملایا کسی ویسٹرن لیڈر نے. وہ تو ان کی قسمت کے 9/11 ہو گیا تو پھر جو ہے ان کی ضرورت پڑ گئی اور یہ ہر وقت تیار مطلب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سے کام کروا لیں اس طرح کا. اس صورت میں یہ ہوا کہ
जो मुल्क के अंदर इनको डर था क्रिटिसिज्म का, क्योंकि इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर थी और फिर नवाज शरीफ जो हैं उनको मुल्क से निकाला गया, वो सऊदी अरब चले गए, उसके बाद लंदन चले गए। लेकिन दरमियान में आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में चेंज। अब पहले 2-3 साल तो बड़ी तालियां बजी, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान के अंदर बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि फ्रीडम आफ्टर एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बड़ा है, लेकिन फ्रीडम आफ्टर एक्सप्रेशन नहीं है। और उसकी इन्होंने जो तरीका है, जो मुझे समझ आता है, उसको मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ, लेकिन वो इस तरह का ढूंढा कि इन्होंने फौरी तौर पे कहा कि बजाय इसके कि जो इस्टेब्लिश मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वो जंग ग्रुप है, उसके बाद जो डॉन था, नवाया वक्त था, जो कराची के एक दो पुराने मीडिया हाउसेस हैं, वैसे तो वो बिजनेस के अखबार निकालते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरा जो है न्यूज मीडिया भी खड़ा करने की कोशिश की। कि इनकी जो क्रिटिसिज्म था उसकी हीट बर्दाश्त नहीं हुई मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ से, और जो उस वक्त के फौजी अफसर थे उन्होंने कहा कि अपने साथ इनको फौरी तौर पे अपने तरह के पॉलिटिशियन मिल जाते हैं जो इनका बाजा और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जिस आदमी के पास पैसे हैं, ठीक है, और जो इनकी लाइन खींचना चाहता है, उसको टेलीविजन का लाइसेंस दे दें। तो पाकिस्तान जो है वो, मैं आमतौर पे कई दफ़ा मैंने कहा है, मुझे रिपीट करते बुरा लगता है कि मैंने बचपन के दौर में बड़े शहरों के अंदर एक सर्कस आया करता था, उसका नाम था लकी ईरानी सर्कस। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने पाकिस्तान के लिए एक अनलकी पाकिस्तानी सर्कस क्रिएट किया कि 40-50 जो है वो न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं। इसके मालिकान को ये पता नहीं है कि उनके मीडिया पे क्या चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, उसकी वजह से वो जो 3-4 बड़े मीडिया हाउसेस थे, उनका इम्पैक्ट, उनकी जो पावर थी टू रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो है उसको कमज़ोर किया गया। प्रोग्राम जो हैं वो सिर्फ ओपिनियन बेस्ड हो गए, उसके अंदर जो खबर है और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो सारा एलिमेंट खत्म हो गया। जो क्रिटिसाइज करने की जो कोशिश थी वो कॉर्पोरेट हाउसेस को फोर्स करके कि वो इश्तहारात बंद कर दें इन मीडिया हाउसेस के, ठीक है ना। और फिर जब वो उससे भी काम नहीं चला तो फिर मीडिया जो है उसको ब्लॉक किया गया, जियो टेलीविजन जो है इसको बाकायदा बंद किया गया, उसके बाद दूसरे चैनल बंद किए गए। लेकिन आज जो है मीडिया, वो तो मतलब मीडिया के अंदर एक जंग चल रही है ना अपनी। आप ये कह रही हैं, देखें ना, अगर मालिकान जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हैं, तो कोई भी कारोबार, वो आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं करने दे रहे। लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं दिया जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ ये कह रही है कि आप उनके बारे में जो है कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ऐसी न चलाएं जिससे उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको खतरा हो या खदशा हो, उनको खतरा हो सकता है। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं, अवाम के इंटरेस्ट की, वो हम ये कह रहे थे कि मीडिया जो है वो आमतौर पर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, तो वो तो जो है बहुत बुरी तरह कर्टेल हुआ है, खराब हुआ है। और उसकी मिसाल सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया को देख लें आप कि उसके अंदर जब मिसाल देते कि इंडिया का मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, वहाँ अखबारात जो हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे थे, जिस तरह और अभी भी कर रहे हैं। जो नाम तो उसका हिंदू है अखबार का, लेकिन इट्स अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग न्यूज़पेपर। जो बड़े दूसरे अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडिया टुडे जो उनका मैगजीन है, और फिर जो मतलब बाज़ लीडिंग मीडिया हाउसेस थे जैसे एनडीटीवी वगैरह है। लेकिन उसके बाद जिस तरह मोदी साहब तशरीफ लाए हैं और वहाँ हिंदुत्व का जोर पड़ा है, तो वहाँ उन्होंने वही किया कि जो बड़े मतलब बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा ये मीडिया हाउस खरीदें ही आप, और उसके बाद किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी आज़ादी है आरज़ू कि हम सारे लोग जो हैं बगैर किसी कदगन के, अब देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट भी जो है क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं इंक्रीजिंगली, ठीक है ना, और उनसे ये कहते हैं कि अपने ये काम जो है अगर बुरे ना छोड़े तो आपके लिए चैलेंज होगा। गवर्नमेंट्स को भी करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। लेकिन इंडिया के अंदर आप ये देखें कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 में, उन्होंने आज तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वहाँ। ही डज़ नॉट अलाउ मीडिया टू टेक क्वेश्चन। वो तो उन्होंने अमेरिका जाके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। तो वो भाई साहब जो हैं, उनके जो इंटरव्यू हैं, जिन लोगों ने थोड़े बहुत किए थे, आपकी भी शायद उन भारतीय जर्नलिस्ट के साथ कभी बात हुई हो, लेकिन जो करण ठाकुर वगैरह के साथ हुआ था, उसके बाद तो देखें ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मीडिया, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सारी दुनिया के अंदर ही चूँकि इकोनॉमी की सूरत हाल एक तरफ है और फिर साथ-साथ जो सोशल मीडिया
کی ایڈوینٹ ہے، اس کی جو سین کے اوپر آنا ہے، اس میں ٹیکنالوجی نے اب ہر شخص کو یہ آپ سمجھے امپاور کر دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر ایک اسمارٹ فون ہے، ضروری نہیں کہ ہر اسمارٹ فون کے پیچھے ایک اسمارٹ مائنڈ بھی ہو، لیکن وہ اسمارٹ فون جو ہے وہ ایک پورا ٹیلی ویژن یونٹ ہے. یو کین ریکارڈ سم تھنگ، یو کین ایڈٹ اٹ اینڈ یو کین براڈ کاسٹ. اور اس میں جو آزادی ہے ان کو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر کیونکہ جو میڈیا ہے وہ تو پاکستان کے ڈیفیمیٹری لاز جو ہیں، ڈیفیمیشن لاز ان کو فالو کرنے کے لیے، اور جو پیمرا لاز ہیں ان کو فالو کرتا ہے. سوشل میڈیا ابھی چونکہ جن پلیٹ فارم سے آپریٹ کر رہا ہے وہ پاکستانی پلیٹ فارمس نہیں ہیں، وہ امریکن پلیٹ فارمس ہیں یا چائنیز پلیٹ فارمس ہیں. تو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ جو مطلب جتنی آزادی اس وقت ہوئی ہے اوپینین کی، نیوز جو ہے نیوز کم ہو گئی ہے، اوپینین بہت زیادہ ہے. تو اور اس نے پرابلمس بھی کریٹ کیے ہیں، لیکن ارلی ڈیز ہیں اور ریاست جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اپنے طریقے سے دبانے کی اگر کوشش کرے گی تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. لوگ جو ہیں جنہیں جو ہے بولنے کی آزادی کا چسکا پڑ گیا، ہمیں یاد ہے ہماری طرح کے جو لوگ تھے جو آج سے 30 سال پہلے میڈیا میں آئے تھے تو لوگ کہتے تم بے وقوف ہو، مطلب انگلینڈ امریکہ سے پڑھنے کے بعد میڈیا میں آ گئے، یہ بھی کوئی نوکری ہے. لیکن ہمیں جو تھا نا وہ آپ بھی سمجھیے کہ ضرورت سے زیادہ شوق تھا ٹو ٹیل اسٹوریز. دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو نو دا اسٹوریز اینڈ گیٹ دیم لیگل، گیٹ دیم فیکچولی رائٹ، اینڈ دین دو اسٹوریز ور ٹولڈ ان پبلک انٹرسٹ. ہمارا یہ خیال تھا کہ عوام کے حقوق کے لیے حکومت کام نہیں کر رہی تو پھر ہم عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کے واچ ڈاگ بنیں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی آزادی سے پاکستان کے میڈیا کے اندر ہے وہ بعض صورتوں میں تو ضرورت سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کرٹیل کرنا چاہیے، لیکن دے نیڈ ٹو بی جو لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یا آرگنائزیشنل کیپیسٹی میں، انہیں ضرورت ہے کہ تھوڑا سا جو ہے دنیا کو پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ ریاست کیسے چلتی. مگر سر اگر میں تھوڑا سا یہ کہوں کہ انڈین میڈیا کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ابھی الیکشن سے پہلے ہی میرے خیال ہے 25 سے 30 کے قریب بتایا گیا کہ انٹرویوز جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی نے دیے ہیں. تو 25-30 انٹرویو تو انہوں نے دیے، ایسا نہیں کہ میڈیا سے بات نہیں کی. دوسرا یہ کہ میں نے وہاں پہ ایسا میڈیا بھی دیکھا ہے جو کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح کا میڈیا ہمارے یہاں بھی بٹا ہوا ہے. ایسے ہی میڈیا ان کے یہاں بھی بٹا ہوا ہے جو کوئی بی جے پی کو سپورٹ کر رہا ہوگا اور کوئی بی جے پی کو کے بجائے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوگا. لیکن وہاں پہ کسی جرنلسٹ کو نہ تو اٹھایا جاتا ہے، نہ ناردرن ایریاز کی سیر کو لے جایا جاتا ہے، نہ مارا پیٹا جاتا ہے، نہ جان سے جاتے ہیں. پاکستان اور اسلام آباد خاص طور پہ سب سے خطرناک سٹی جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہی، رپورٹ جو ہے امریکن رپورٹ اس میں ہے. تو وہاں پہ تو سر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جرنلسٹ کو مار دیا گیا ہو یا اٹھا کے لے گئے ہوں یا اس کو بند کر دیا گیا ہو جیل میں، یا اس کو لیٹر آئے ہوں جیسے مجھے لیٹر آیا کہ جی آپ تو اینٹی پاکستان اور اینٹی آرمی کنٹینٹ کر رہی ہیں، کیونکہ صرف اس لیے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ان کو کچھ کہا ہی نہ جائے. یعنی آپ عمران خان کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو یا کسی بھی پولیٹیشین کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، وہ کرپٹ ہے. لیکن آپ کسی فوجی کو نہیں کہہ سکتے، آپ عاصم سلیم باجوہ کو نہیں کہہ سکتے کہ جی اتنی فرنچائز کہاں سے بنا لی، یا کوئی دوسرے جو ہمارے بہت سے ٹاپ لیول کے جو ہمارے فوجی ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محل جیسے گھر ہیں اور کرپشن کے پیسہ ہے ان کے پاس، ان کا نام لیں گے تو جی آپ نے بڑا ظلم کر دیا، آپ تو غدار ہیں. یہ والی چیز میں نے کم سے کم بھارت میں نہیں دیکھی. دیکھیں ایک تو جو کمپیریزن کرنا وہ مقصود نہیں تھا، لیکن اب جو کرٹیسزم ہے یعنی جن کا آپ نے ذکر کیا فوجی جو افسران جو ریٹائرڈ ہیں یا حاضر سروس بھی، کرٹیسزم تو بے پناہ بڑا ہے. جو سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے نا، جو اسٹیبلش میڈیا ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس وجہ سے کہ وہ بہرحال پاکستان کے جو قوانین ہیں. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض کیا الزامات لگے تھے نواز شریف پہ اور زرداری پہ اور عمران خان پہ لگ رہے ہیں، تو ان الزامات جو ہیں انہوں نے ان سارے لوگوں کے لیے جو سزائیں کریٹ کی تھی وہ ان کو الزامات کی سزا نہیں ملی. یعنی وہ مجرم نہیں ٹھہرے، وہ ملزم ہی تھے، لیکن ان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا اور ان کے بعد جو خبریں جو ہیں وہ باہر کے میڈیا میں بھی چلوائی گئیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا وہ الزامات سچے ہوتے تو اب تک تو پاکستان کی عدالتوں نے ان کی کھال اتار لینی تھی. لیکن وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بنے، دوبارہ پرائم منسٹر بنے،
تو آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ احساس آتا گیا کہ شاید ان کے بارے میں جو جھوٹ بولا گیا تھا وہ ایک کسی خاص پلان کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف رائٹلی اور رانگلی کلیم کرتے ہیں کہ وہ سویلین سپریمیسی جو ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں. عمران خان جو ہیں وہ تو انہوں نے تقریباً تمام حدیں پار کر لی تھی کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے انہی کے بارے میں جب نکالا گیا تو انہی کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، میر جعفر کے، میر صادق کے، جانور کے، تو وہ پھٹا تو پڑتا ہے. اور اگر فرض کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو، جو آپ نے کمپیریزن کیا نا انڈیا کے ساتھ، دیکھیے انڈیا جو ہے اس کے اندر میں پھر دوبارہ سے کہوں گا جو میڈیا ہے، اگر فرض کہ میں پھر مثال دیتا ہوں این ڈی ٹی وی کی، جب تک اس کو پرنوائے رائے چلا رہے تھے تو اس وقت اس طرح لگتا تھا کہ وہ جو ہے ایک طرح کا انڈین ورژن آف سی این این ہے، ناٹ بی بی سی بٹ سی این این، ٹھیک ہے نا. وہ برداشت نہیں ہوا، وہ جو ہے وہ خریدا گیا اور وہ ہاسٹائل ٹیک اوور ہے اس کا. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں انڈین لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی نا. تو اب سوال یہ کہ انڈیا جو ہے اس کو پاکستان سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہاں تو 70 سال سے بہرحال فوج نہیں آئی، جمہوریت چل رہی ہے، بری جمہوریت ہے، اچھی جمہوریت ہے. ہم اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ گائے کھانے کے اوپر بےچارے کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب جو گاؤ بیلٹ کو اگر نکال دیں، جو ہندوستان کے ہندو ہیں انہوں نے نیچے جا کے کبھی ساؤتھ کے ہندوؤں کے اوپر تو اٹیک نہیں کیے جو وہاں گائے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو صرف مسلمانوں کی گائے نظر آتی ہیں، ان کو صرف دلت جو ہیں وہ برے لگتے ہیں، لیکن ان کا جو معاشرے کی جو برائی ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، جس وقت مسلمان مر رہے تھے، جس وقت مسلمان جس وقت عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جو دلت کے ساتھ وہاں ہوا ہے، ان کا میڈیا، جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا آپ ان کا جو میڈیا ہے اس پہ خاموش رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو پھر کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے میڈیا نے وہ رول ادا کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ان پہ کیا الزام ہے؟ وہ ایسی چیزوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کو شاید پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ناردرن ایریاز کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ تو اس میڈیا نے آج تک مطلب جو انڈین ہیں چند جرنلسٹ کو چھوڑ کے انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے لوگ، مطلب آپ یہ دیکھیں ہمیں چھوڑ دیں. یعنی امریکہ اور انگلینڈ کے جرنلسٹ کو اجازت نہیں تھی کشمیر میں جانے کی، ابھی بھی بہت حد تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اجازت لے کے جانا پڑتا ہے. بھائی اگر کھلا علاقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو جانے دیں پھر ان کو، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ فوٹو جرنلسٹ جو انڈین کشمیر میں ہی رہتی تھی، ٹھیک ہے، جب اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تو وہ ایوارڈ لینے کے لیے نیو یارک نہیں جا سکی کہ وہاں جا کے کچھ بول نہ دے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ایوارڈ بھیج دیں یہاں پہ. تو سوال یہ ہے کہ دونوں طرف حالات جو ہیں میڈیا کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن ٹو live in a society with all people, whether we like them or not. You know, if we are multicultural societies, if we are multi-ethnic and multi-religious societies, then we need to know کہ ہمیں جمہوریت جو ہے وہ اس طرح نہیں چاہیے جس طرح کی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. لیکن یہاں ویسٹرن ڈیموکریسی بھی ہے. جب ہم نے پڑھی تھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتی، معاشرے کو ڈیموکریٹک ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ آپ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا اختلاف ہو ہر معاملے پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں یا آپ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. اور انڈیا جو ہے وہ آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں اب سوائے اکانومی کے باقی سارا جو ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے آہستہ آہستہ وہ ضرورت سے زیادہ لکھنا شروع کیا ہے. اب شاید اور لکھے گا جب مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر وہ اتنی سیٹیں نہیں لے سکے جتنی ان کی امیدیں تھیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ اب کی بار 400 پار، تو وہ تو مطلب 240 سے آگے نہیں جا سکے. تو اب پہلی دفعہ ان کو پتہ لگے گا کہ ان کو اپنے جو الائز ہیں ان کے ساتھ پالیٹکس کھیلنی پڑے گی. وہ ان کا ایشو. ہمارا ایشو جو ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. دے لارجلی ریمین پرسنالٹی کلٹس، کہ فیملی کا جو ہے وہ ایک اورا بن جاتا ہے، اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں پولیٹیکل پارٹیز کریٹ نہیں کرتا اور اس کے لیے اوپن اپ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو جو ہسٹری پڑھائی ہے وہ غلط ہے. ہم اپنے لوگوں کو جو ریلیجن پڑھا رہے ہیں وہ کوشچنیبل ہے کہ وہ ریلیجن صحیح ہے. مائنورٹیز بھی ہمارے یہاں خطرے میں، مائنورٹیز کا بھی ہم نے برا حال کر رکھا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو بات تک نہیں کرتا مائنورٹیز کی، جس طرح سے ان کو
اب بار بار جو ہے ان کے ریلیجن چینج کروائے جاتے ہیں. میاں مٹھو ہے سندھ میں, وہ بچیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے, سندھ میں جو ہندو بچیاں ہیں ان کو لے جاتا ہے, لیکن ہمارا مین اسٹریم میڈیا بالکل خاموش ہے, ایسا لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا. نہیں تو لکھا ہے, نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں ٹی وی وہ چینلز کی بات کرتے نہیں, جو ہیں. ٹیلی ویژن دیکھ کر میری بات سنیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ 4 یا 5 ٹیلی ویژن سے زیادہ جو باقی چینلز ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے مالکان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ہاں رات کو 3 بجے, صبح 5 بجے, صبح 10 بجے, صبح شام کو 3 بجے کیا دکھایا جا رہا ہے, ان کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ جو 8 بجے کا پروگرام ہے یا 10 بجے کا جو اوپینین کا پروگرام ہے اس کے اوپر 3-4 وہ لوگ جو روز ہی پہنچ جاتے ہیں, مطلب وہ ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ہی نہیں, اور جو ہیں وہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میننگ لیس ہے ٹیلی ویژن ڈبیٹ میں حصہ لینا, کیونکہ ساتھ والا جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا, وہ تو اپنے اپنے جو ہے انٹرسٹ کو پش کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے تھوڑے عرصے پہلے دیکھا, اب کہاں گئے ہیں وہ سارے کے سارے سیکورٹی ایکسپرٹ جو ہر ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, مطلب ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں روکا ہے نا, ورنہ ہر بالکل پولیٹیکل پروگرام میں ایک جنرل صاحب بیٹھے تھے, دوائی تجزیہ کار. مجھے یاد ہے کہ میں بھی ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہا تھا تو میں نے انکار کر دیا وہ اپنے پروگرام میں بلانے میں. انہوں نے بڑا جھگڑا کیا کہ جی غوری اپنے پروگرام پہ نہیں بلاتا. میں نے کہا بھی آپ کو کیوں بلاؤں, آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تو ہے نہیں, آپ کبھی پالیٹکس میں رہے نہیں, تو ہمیں پتا کہ انہوں نے آپ نے آ کے صرف پالیٹیشین کی لڑائی کرنی ہے نا, تو آپ پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں. ادروائز میں کہا جب ڈیفینس ڈے آئے گا تو ہم آپ کو بلا لیں گے کہ ایئر فورس کی کیا کیپیسٹی ہے, یہ فوج کی کیا کیپیسٹی ہے. لیکن پولیٹیکل پروگرامز کے اندر ریٹائرڈ فوجیوں کو بلانا, اور یہ ایک فیشن بن گیا تھا یہاں پہ, انہوں نے جو کیوس مچایا ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی 5th جنریشن وار, کبھی 4th جنریشن وار, کبھی 7th جنریشن وار, ٹھیک ہے. جب آپ اس طرح کے انٹیلیجنٹ آئیڈیاز کریٹ کریں گے تو پھر آپ ان کو بھگتیں گے. بالکل. لیکن سر بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کو جو ہے مزید خرابی کی طرف جانے سے روکتی ہے گورنمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے سب مل کر ہی ملک کو چلا رہے ہیں, لیکن فی الحال حال بہت خراب ہے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.